ویلکم بیک ٹو دی ریولوشن. جی سر. تو اس میں جو اقبال نے سٹارٹ لیا ہے وہ بڑا فیسنیٹنگ ہے. یعنی اقبال ایک طرف تو امت مسلمہ کو مخاطب کر کے براہ راست بات کر رہے ہیں پوری سویلائزیشن سے, پوری تہذیب سے. جب وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو ہی از ٹاکنگ آف 1400 years of a fascinating Muslim history. تو اقبال کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے مغرب کی تعریف کی, لوگوں نے مجھے بتایا کہ مغرب کی ویسٹرن ڈیموکریسی, ویسٹرن اکنامک, سوشل, پولیٹیکل آرڈرز آج کل بڑی دنیا میں بڑا ان کا عروج ہے, بڑا چرچا ہے. پچھلے 200 سال سے پوری دنیا میں ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم اپنا عروج حاصل کر رہا ہے. کہنے میں بھی بڑا امپریس ہوا, بڑا متاثر ہوا, لیکن جب میں نے ملت اسلامیہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میں اس کا عاشق ہو گیا. یعنی وہ اس طرح دیٹس ہاؤ ہی میکس اے اسٹارٹ. پریامبل بڑا خوبصورت ہے. اور اس کے بعد دنیا مجھے قصے سناتی رہی کہ مغرب میں یہ کہا اور مغرب یہ کہتا ہے اور مشرق یہ کہتا ہے. میں تو تمہارے عشق میں ایسا گرفتار ہو چکا ہوں کہ اب اس دام سے نکلنا, اس پھندے سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اے ملت اسلامیہ, جو تمہاری اصلیت ہے, جو حقیقت ہے, میں نے دیکھ لیا. تمہاری فیسنیٹنگ بیوٹی کا میں عاشق ہو چکا ہوں, اور اب میں تمہارے ساتھ, میری تاریخ, میرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ملت اسلامیہ اب تیرے ساتھ. اٹس اے فیسنیٹنگ جس طرح وہ کسی اپنی بلوڈ سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے. اقبال ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے اپنا بلوڈ کہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ اپنے بڑے خوبصورت راز بھی کھولتے ہیں. یہ بتاتے ہیں اقبال اس میں کلیئرلی, واضح طور پر, کہ مجھے یہ سارے راز پتہ کس طرح چلے. اور جب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے راز جاننے کے پروسیس انہوں نے کس طریقے سے گزرے, میں راتوں کو جاگا, میں رویا, میں نے اللہ کے حضور درخواست کی, میں نے اپنے پورے جگر کو خون کر دیا, میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, میں نے اپنے آپ کو جلا کے فنا کر دیا, اس طرح جیسے ایک شمع, ایک موم بتی اپنے آپ کو جلا کے اپنے اندر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے. تب جا کے یہ راز مجھے ملنا شروع ہوئے. اقبال نے اپنا تعارف کرا دیا اس میں. یہ سب پریامبل ہے, یعنی اصل ڈاکٹرن تو آگے آئے گی, لیکن یہ سٹارٹ یہ بتا رہے ہیں. تو اس کو ہم اب لیتے ہیں. اٹس اے فیسنیٹنگ ڈاکیومنٹ. یعنی اٹ از ایکچولی سو ڈیپ, اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ آدمی پہ تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی تہذیب, اتنا بڑا تمدن, اتنی بڑی آئیڈیالوجی, آج تک میں اس سے محروم کیسے تھا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ آج تک میں نے رموز بے خودی پڑھی کیوں نہیں تھی. دنیا کے فیسنیٹنگ ترین ڈاکومنٹس میں سے ہے یہ, فار اے نیشنل کلیکٹیو ریوائول. کسی قوم کو بھی اگر زندہ کرنا ہے, خصوصاً ملت اسلامیہ کو اگر زندہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو بینچ مارک ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی کے بعد, دیٹ از رموز بے خودی. یہ انسپائرڈ ڈاکومنٹس ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی اور بڑے بڑے بزرگوں نے ایکچولی ویژنز میں آ کے اقبال سے کہا تھا کہ اس کو لکھو. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ سپر نیچرل فورسز نے مجھ سے یہ ڈاکومنٹ لکھوایا ہے فار اے پرپز, اور اس ڈاکومنٹ کو آئندہ آنے والے کئی 100 سالوں میں بھی یہ ہر قوم جو اپنے آپ کو اگر ریوائیو کرنا چاہتی ہے تو ان ڈاکومنٹس کو استعمال کرے گی. دیکھیے ان ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن اس زمانے میں مغرب میں ہوئی تھی, اسرار خودی کی اور رموز بے خودی کی, اور پوری یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ مشرق سے ایک آدمی اٹھا ہے جس نے کلیکٹیو نیشنل ریوائیول اور انڈیویجول ریوائیول کے لیے ایسے ڈاکومنٹس لکھ ڈالے ہیں جو اس سے پہلے کئی 100 سال اور اس کے بعد کئی 100 سال میں کبھی نہیں لکھے جائیں گے. مغرب نے اقبال کی قدر کی. ٹرانسلیشنز اردو میں نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے انگریزی میں ہو چکی تھی, اور پوری دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے یہ پاگلوں کی طرح لوگ اس کو خرید رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو تھے اقبال ڈے بھی منایا کرتے تھے, اور اسی وجہ سے یعنی ہم لوگ آج یقین نہیں کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اقبال ڈے منائے جاتے تھے. اقبال یورپ میں جب ٹریول کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ اور اس زمانے کے حکمران اور وزراء اور دانشور اور پی ایچ ڈی اور نوبل پرائز ونرز اقبال سے ملنے کی درخواستیں کیا کرتے تھے. لائن لگی ہوتی تھی کہ اقبال 1 منٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائے. میسولینی جو اٹلی کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, اس نے اقبال کو اٹلی انوائٹ کیا اور باقاعدہ اقبال سے مشورہ مانگا کہ ہم اپنے اٹلی کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے فلسافیکل ڈاکٹرن آپ کی ہوگی, آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے اپنی اتنی بڑی قوم کو کیسے بنانا ہے. اقبال شروع میں, اور انہوں نے بڑی فیسنیٹنگ اس کو مشورے بھی دیے. اقبال کے گیم پلان دیکھیے کہ اقبال یورپ کو مسلمان کرنا چاہتے تھے, تو اقبال نے مشورہ دیا میسولینی کو کہ تم نیشنلزم میں اتنے تقسیم ہو چکے ہو کہ کوئی فرینچ آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کوئی انگریز آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کوئی جرمن آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا, کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو قومیتوں میں توڑ لیا. دنیا کی ایک قوم ہے جو قومیت کے اس کانسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتی, وہ مسلمان. ٹھیک, تو تم ایسے کرو کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان لا کے اٹلی میں آباد کر لو, اور اس کے نتیجے میں تم کو فریش بلڈ ملے گا, نیو تھاٹ پروسیس آئے گا, نئی ویلیو سسٹمز آئیں گی, کیونکہ تمہارے مغرب نے اپنی ویلیوز گم کر دی ہیں. تو تم کو دوبارہ ویلیوز چاہیے, فیملی لائف چاہیے. اٹلی واز آلسو ویٹیکن بھی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا, روم کے اندر. روم کے اندر وہ بھی بیٹھے.
تو اقبال that was almost impossible for مگر اقبال worked on میسولینی. جب ٹھیک ہے. موقع ملا تو انہوں نے اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ضرور ڈالا. اینڈ میسولینی could not do that naturally. اس کے فیشسٹ آبجیکٹیوز تھے. اس کے شروع میں اقبال نے میسولینی کی بڑی تعریف بھی کی بیکاز میسولینی واز سافٹ ان دا بگننگ. آہستہ آہستہ بگڑا وہ. مگر مقصد کہنے کا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت کے جو طاقتور ترین حکمران اور بادشاہ تھے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ اقبال کے ساتھ چند منٹ گزار سکیں, اقبال سے مشورے لے سکیں. ایک کال لیں گے, آپ یہیں پہ پلیز روک کے رکھیے گا. کال لیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ This is Sayyid Iqbal Haider ji. جی If I may say so, first of all, I've been deprived of such a good discussion for such a long time, and hats off to you people. And secondly, if I may say, and if I may suggest, you people are such influential people. کیا ہم اس بک کو ہمارے کورس کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آئی تھنک کہ بالکل یہ بننی چاہیے ایز اے کورس کا حصہ. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جو دوست نے ہماری بات کی ابھی کہ بدنصیب ہوگی مسلمان ملت اور انسانیت اور خصوصاً پاکستانی قوم اگر یہ اقبال کی دونوں ڈاکٹرنز اسرار خودی اور رموز بے خودی پہلی کلاس سے لے کر ہمارے پی ایچ ڈی تک ہمارے نیشنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہ بن جائے, ایکڈیمک کانسٹیٹیوشن کا, ہمارے کریکولم کا, ہمارے میڈیا میں. ان کتابوں کو تو اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارا قومی ترانہ ہے, نیشنل اینتھم ہے. How would you think that would be possible? دیکھیے پہلی بات تو انڈیویجول اور سیلف ریوائول. جب ہم ایک معاشرے میں ایک چیز کو اتنا اسٹرانگلی پروموٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجبور ہو کے حکومت کے لوگوں کو بھی اس کو اپنے کریکولم میں اپنے کورسز میں ڈالنا پڑتا ہے. ایک خوف طاری کر دیا کہ فارسی کی کتابیں لہذا ہاتھ مت لگاؤ. ایسے مجبور لوگوں کو ہم دیتے کیوں ہیں, ایوانوں میں گھسنے کیوں دیتے ہیں؟ بس یہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مجبور نہ ہوں. اور بات وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ اس لیے دیکھیے آپ کو غیرت, عزت, ڈگنیٹی اور آنر کا کمپیرزن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ذلت, رسوائی, جہالت کو ساتھ دیکھیں. جی ہوا یہ ہے کہ جہالت اور رسوائی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس جو پچھلے 60 سال سے نظر آ رہی ہے, مگر ہمیں ڈگنیفائڈ اور آنریبل لیڈرشپ ابھی تک نظر نہیں آئی. ابھی تک لوگ اس ڈسبلیف میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا مرد مومن کو ایگزسٹ بھی کرتا ہے. یعنی جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو اور ہم کو بہت سے لوگوں نے تھریٹ اس بات پہ کیا ہے کہ جی یو پیپل ہیو ٹو بی فیکس. کیوں؟ بیکاز آپ ابھی تک زندہ ہیں, اس لیے کہ ابھی تک آپ کو بین کیوں نہیں کیا, اور اوپر سے آپ کے پاس سپانسرز بھی ہیں, اور اس لیے کہ آپ کو لوگوں نے اس سسٹم نے ابھی تک آپ کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کر دیا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں گے. وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس پورے نظام کو چلانے والے یہ کفر, زائنس, سیائی یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دس. اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے. اللہ کا اپنا نظام ہے. فرعونوں کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح پوری تختہ کائنات اسی طرح چلتی ہے. We are product of I at least think I'm a product of that system. علامہ اقبال, everybody, even حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پروسیس کو آپ دیکھیے تو اسی کفر کے معاشرے میں حضور پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں نا. اور آپ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ وہ بتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہ بتوں کے ہوتے بھی طواف جاری ہوتے تھے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے, اقبال کو ایلیمنیٹ کرنا کون سی مشکل بات تھی؟ صحیح بات ہے. نہ کوئی سیکیورٹی, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی سیاسی لیڈر, نہ پیسہ, نہ باڈی گارڈ. وہ بیچارے دھوتی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے, دھوتی بنیان پہن کے. اس بابے کو مارنا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ جب کام کرانا چاہتا ہے تو اللہ کی فورسز آپریٹ کرتی ہیں, اور ہر فورس سی آئی اے نہیں ہوتی کہ جناب دنیا سی آئی اے چلا رہی ہے. اللہ کی اپنی فورسز بھی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتی. اینڈ دس از واٹ دا ڈائمینشن وچ از انٹیگرل پارٹ آف مسلم بلیف. اللہ بچانے والا ہے, اللہ مارنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ عزت دینے والا ہے. یہی سب سے بڑا بلیف ہے نا مسلمانوں کا. ونس یو گیٹ اوور دیٹ, ڈر ختم ہو جائے آپ کے اندر سے, بھوک کا, عزت کا. انسان کو خوف اسی بات کا ہے نا کہ جی میرا رزق مار لیں گے, میری عزت بےزتی کر دیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے. With that we're going to take a break. Once we come back, we're going to discuss this further.